نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانوں تک کے حقوق سمجھائے، قیامت تک آنے والے احوال کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا، وہیں مہینوں، دنوں اور تاریخوں کے بارے میں بھی واضح ارشادات بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ماہ سفر اور چند امور کے بارے میں زمانے جاہلیت کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چھوت لگنا اور بدشگونی لینا، الو کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ یہاں عدوہ سے ایک بیماری کا دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونا مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ذاتی طور پر کوئی مرض دوسرے شخص کی طرف خود منتقل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں اللہ تبارک و تعالی اس مرض کو اس کا حکم فرمائے تو وہ الگ بات ہے۔ یہی حال موجودہ وبائی بیماری کا ہے۔ دوسرا لفظ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا طیرہ۔ طیرہ بدشگونی کو کہتے ہیں، یعنی مختلف پرندوں اور چیزوں سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور لفظ اس میں بیان فرمایا ولا ہامۃ۔ ہامۃ اصل میں کھوپڑی اور سر کو کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جائے تو میت کی ہڈیوں سے ایک جانور پیدا ہو کر اڑتا ہے اور ہر وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے، اسقونی اسقونی، یعنی مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ جب قاتل مر جاتا ہے تو تب وہ جانور اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ خود مقتول کی روح اس جانور کا روپ اختیار کر کے آتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو باطل قرار دے دیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اس روایت کے اندر تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہامہ الو کو کہتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جب وہ گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی فرد مر جاتا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے اس عقیدے کو بھی بے حقیقت قرار دے دیا۔ ایک اور لفظ حدیث پاک کے اندر آیا ولا سفر۔ اس لفظ کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ بعض لوگ ماہ سفر کے متعلق مختلف قسم کے خیالات اور اوہام رکھتے تھے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں آفات اور حوادث اور مصائب کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں اس کی نفی فرمائی، یعنی کہ اس اعتقاد باطل کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ الغرض زمانی جاہلیت میں لوگ جہاں پر بہت سارے توہمات میں مبتلا تھے تو وہیں پر بطور خاص سفر کو کاموں کے لیے منحوس اور نامناسب سمجھتے تھے، اسی لیے اس مہینے میں اچھے اور خوشی کے کام کرنے سے احتیاط کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسا تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ تصور کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیال کی اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔